وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے بہت ہی احترام کے قابل تمام ہی سننے والے بھائی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الاسماء الحسنی کا سلسلہ پچھلے 6 دنوں سے چل رہا ہے۔ آج 7واں دن ہے، رمضان المبارک کا بھی آج 7واں روزہ ہے۔ گزشتہ کل اللہ تبارک و تعالی کے ایک مبارک عظمتوں سے بھرپور ہیبت سے بھرپور نام الملک کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس سے متعلق ہمارے تقاضے کیا ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ناموں کا حظ وافر ہمیں عطا فرمائے، ان ناموں کا خاص اثر اللہ ہمارے اوپر ظاہر فرمائے۔ آج 2 ناموں کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، وقت میں برکت دے۔ پہلا نام ہے القدوس اور دوسرا نام ہے السلام۔ یہ 2 مبارک نام ہے جل جلالہ۔ قرآن مجید کی جو آیتیں سورہ حشر کی میں نے ابھی پڑھی تھی، اس میں اسی ترتیب سے اللہ کے نام آئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، جس کا بیان کل ہو چکا، القدوس اور السلام اسی ترتیب سے آئے ہیں، اور اسی ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائے۔ القدوس جل جلالہ، یہ اللہ کا بہت ہی مبارک نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، بڑا عظیم نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی عالی شان کو بیان کرتا ہے۔ قدوس کا لفظ سمجھنے کے لیے ہم سب کچھ الفاظ اپنی زبان میں بولتے رہتے ہیں۔ ارض مقدسہ، بیت المقدس، یہ لفظ ہم نے سنا ہوگا، مقدس، حضرت اقدس، یہ لفظ بھی بولتے رہتے ہیں بہت سے علماء کے لیے، حضرت اقدس، بیت المقدس، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ ملک شام کی سرزمین کو قرآن مجید میں ارض مقدسہ کہا ہے، مقدس مقامات بولتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کو روح القدس کہتے ہیں۔ تو یہ قدس، مقدس، قدوس، یہ سب ایک ہی روٹ سے، ایک ہی اصل سے نکلے ہوئے الگ الگ کلمات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے القدوس۔ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا ہے، جو سورہ حشر کی آیت میں الملک القدوس، اور دوسری ایک جگہ بھی ہے، 2 مرتبہ ہے، ایک تو سورہ حشر میں ہے اور ایک سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تو یہ 2 جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ مبارک نام آیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے قدس، قاف دال سین جہاں بھی آئے، اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، نزاہت، صفائی، ستھرائی۔ یہ طہارت و پاکی کا معنی اس لفظ میں بھی موجود ہے،
ارض مقدسہ مانا ایسی سرزمین جو ہر عیب سے پاک ہو، گندگیوں اور علائشوں سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، تو ایسی جگہ کو مقدس کہتے ہیں۔ مقدس کتاب یعنی بڑی پاکیزہ کتاب ہے۔ تو القدوس بھی بنا ہے قاف دال اور سین سے، اور قاف دال اور سین کا معنی طہارت کے، پاکیزگی کے، نزاہت کے، عیب سے سلامت ہونے کے ہیں۔ القدوس یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو انتہائی پاکیزہ، جس میں پاکیزگی کا معنی بہت اعلیٰ درجے میں، بہت بڑے مرتبے اور پیمانے پر پایا جائے، اس کو کہتے ہیں القدوس۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے معنی ہوا۔ علماء نے القدوس کا معنی کیا بیان فرمایا ہے، تو دو تعریفیں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی تعریف علامہ ابن کثیر نے ذکر فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں المنزہ عن النقائص الموصوف بصفات الکمال۔ القدوس وہ ذات ہے جو ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کی کمیوں اور کوتاہیوں سے، ہر طرح کے عیوب اور خامیوں سے بہت پاک ہو، والموصوف بصفات الکمال، اور کمال کی، خوبیوں کی جتنی صفات ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہو، اس کو کہتے ہیں القدوس۔ ہر طرح کے نقائص، کمی، کوتاہی، عیب اور خامیوں سے جو پاک ہو، اور الموصوف بصفات الکمال، کمالات، خوبیاں جتنی بھی ہے وہ سب کی سب اس کے اندر پائی جائے، اس کو کہتے ہیں القدوس۔ اور دوسرا معنی امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ بہت ہی سمجھنے کے قابل، اللہ ہمیں سمجھنا آسان فرمائے۔ وہ فرماتے القدوس ہوا المنزہ من کل وصف یدرکہ الحس او یتصورہ خیال او یسبق الیہ الوہم۔ اور بھی آگے کچھ باتیں انہوں نے بیان کی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قدوس وہ ذات ہے جو ہر ایسے وصف سے پاک ہو، ہر ایسے وصف سے پاک ہو جس کا انسان کی حس ادراک کر سکے۔ انسان کی حس یعنی ہمارا دل و دماغ اس کو سمجھ سکے، تو ہر وہ خوبی جس کا ادراک انسان کر سکتا ہے، جس کو انسان کمال سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، وہ اس سے بھی آگے ہے۔ یا کسی کا خیال تصور کرے کسی چیز کو، اس خیال سے بھی وہ پاک ہے۔ یا کسی کا وہم اس طرف آگے بڑھے، اس وہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، انسانوں کی فہم، ان کی سمجھ محدود ہے، وہ اپنے اعتبار سے کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنے کو اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں۔ تو علم کو اچھا سمجھتے ہیں، جہالت کو برا سمجھتے ہیں۔ عدل و انصاف کو اچھا سمجھتے ہیں، ظلم کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک فہم ہے اور ایک محدود دائرہ ہے جس میں رہتے ہوئے ہم کسی صفت کو اچھا سمجھتے ہیں اور کسی صفت کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اعتبار سے وہ اچھی اور بری ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا موقع آتا ہے تو جن چیزوں کو ہم اپنے اعتبار سے برا سمجھتے ہیں ان سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اپنے اعتبار سے اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی صفت کے لیے بھی ثابت کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ایک خاص محدود دائرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، اس کی صفت تو اس سے بھی آگے ہے، اس کا کمال تو اس سے بھی آگے ہے۔ یعنی کسی چیز کے کمال کو سوچتے سوچتے انسانی دماغ جہاں رک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آگے پاک ہے۔ یعنی جو ہم انتہائی درجے کا کمال سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے وہ چیز کمال نہیں ہے، اس کا کمال تو اس سے بھی آگے ہے۔ چھوٹی سی مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے تو بہت بلند و بالا مثالیں ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے کو قریب کرنے کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ مثال کے طور پر لے لیجئے کہ ایک مڈل کلاس کا انسان ہے،
اور ایک ہے بہت اعلیٰ درجے کا آدمی، بہت بڑا بادشاہ جس کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ اب یہ مڈل کلاس کا یا نچلے درجے کا جو انسان ہے وہ کسی چیز کو اپنے لیے بہت اعلیٰ سمجھتا ہے کہ اس کی وہ انتہا ہے، وہ اس چیز کو لیتا ہے اور وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز بادشاہ کے لیے بھی بہت اعلیٰ درجے کی، حالانکہ اس کے لیے جو چیز بہت اعلیٰ درجے کی ہے بادشاہ کے لیے وہ چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس کا ذوق، اس کا مزاج وہ بہت عالی ہے، تو اس اعتبار سے اعلیٰ چیز بہت اعلیٰ ہوگی۔ یہ تو دنیا کے انسانوں کا حال ہے، اس میں اتنا تفاوت ہے کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے سب سے بڑی معراج ہوتی ہے، لیکن دوسرے اعلیٰ درجے کے انسان کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بھائی غریب آدمی کے لیے ایک 3 BHK کا فلیٹ ہو تو وہ اس کے لیے معراج ہے کہ اتنا مل جائے تو بہت اچھا، لیکن ایک بادشاہ کے لیے 3 BHK کا پلاٹ وہ کیا اور فلیٹ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے لیے تو 3 کلومیٹر کا بنگلہ ہو وہ بھی اس کو اپنی شان کے اعتبار سے کم نظر آئے گا۔ تو انسان کے ذوق میں، انسان کے اعتبار سے کمال میں اتنا فرق ہوتا ہے، تو یہاں تو انسان اور ادھر اللہ خالق، دونوں میں کتنا تفاوت ہوگا۔ تو ہم مثال کے طور پر ایک صفت لے لیجئے، علم بہت اچھی صفت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن ایک علم انسان کی صفت ہے اور ایک علم اللہ کی صفت ہے۔ دنیا کا جو سب سے بڑا عالم ہے، آپ اس کے علم کو وہاں تک پہنچیے، سارے انسانوں کے علم کو جمع کیجئے اور پھر یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علم والے ہیں، تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی، اس لیے کہ انسانوں کے علم کو اللہ کے علم سے کیا نسبت، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، انسانوں کے علم کو اللہ کے علم سے کوئی نسبت نہیں۔ تو انسان کے دماغ میں علم والی صفت کا جو سب سے اعلیٰ ترین معنی آتا ہے، یہ کمال کی صفت ہے علم، لیکن اس کمال کی صفت کا جو سب سے اعلیٰ ترین معنی انسانوں کے دماغ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی پاکی، کہ نہیں یہ علم نہیں، اس کا علم تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ہر صفت میں، تو جن چیزوں کا انسان ادراک کرتا ہے، جو چیزیں اللہ کے بارے میں انسانوں کے خیال میں آتی ہے، اس سے بھی اللہ کی پاکی، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو خیالوں میں نہیں آ سکتا، جو ارادوں میں نہیں آ سکتا، جو تصور میں نہیں آ سکتا، اس کی ذات وراء الورا ہے، وہ بہت زیادہ پاک ہے کہ اس کی پاکی کا ہم یہاں ادراک نہیں کر سکتے۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کے احساس میں آئے، عقل میں آئے، اس سے بھی اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ ہے القدوس کا معنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا مبارک نام ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی پاکیزگی کا کیا حال، اس کی بلندی کا کیا حال، اس کے کمالات کا کیا حال۔ اس ذات کو کہتے ہیں قدوس۔ الملک بادشاہ ہے، اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں دونوں ناموں کو قرآن نے ساتھ بیان کیا ہے۔ عام طور پر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس پاور بہت ہوتا ہے، طاقت اور قوت بہت ہوتی ہے، تو اس طاقت اور قوت کی وجہ سے بہت سی مرتبہ اس میں خرابیاں بھی آ جاتی ہیں، زیادتی بھی کر بیٹھتا ہے، تکبر بھی کر لیتا ہے، اور کسی پر ظلم بھی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کی صفت الملک آئی، فوراً بیان کیا القدوس، وہ الملک تو ہے، شہنشاہ اعظم ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہے، لیکن وہ ساتھ میں القدوس بھی ہے، ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے، ہر طرح کے عیب سے، خامیوں سے وہ بہت زیادہ پاک ہے، القدوس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے القدوس۔ جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں ویسے ہی تقدیس بھی ہوتی ہے، نسبح و نقدس، ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کے معنی بھی پاکی بیان کرنا، اور تسبیح سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے تقدیس۔ اسی لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میں ایک انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے جو کہا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ فرشتے جو ابھی ہماری بات سن رہے ہیں، یہ علم کی مجلس ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، یہ باتیں صرف انسان نہیں سنتے، فرشتے بھی سنتے ہیں، ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان فرشتوں نے اللہ کے سامنے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تقدیس کا معنی جو چیزیں ہم کمال کی سمجھتے ہیں اس سے بھی آپ پاک، آپ کا کمال تو اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔
بہرحال یہ القدوس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اس کا لغوی معنی اور علماء نے جو اس کا معنی بیان فرمایا اللہ کے اعتبار سے وہ ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا۔ اب ان ناموں کے اثرات کیا ہے، اللہ کے اس مبارک نام کے اثرات دنیا میں کائنات میں کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ تو اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ جب وہ القدوس ہے، وہ بہت زیادہ پاک ہے، تو پھر دنیا میں پاکی کا عمل کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے۔ القدوس دلوں کو پاک کرتا ہے، چنانچہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے دلوں کو انتہائی پاکیزہ بنایا، اولیاء کے دلوں کو وہ پاک کرتا ہے، کس سے؟ ہر طرح کی آلائشوں سے، ہر طرح کی گندے خیالات سے اور ہر طرح کی برائیوں سے، برے اوصاف سے، برے اخلاق سے ان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اسی طرح مومنین کو جس پر اس نام کا جتنا اثر پڑتا ہے اتنا ہی وہ پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کو القدوس والے نام سے پکارتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں۔ تو اس نام کی برکت سے دلوں کو پاکیزگی ملتی ہے، دل مقدس بنتے ہیں۔ تو اس نام کا یہ اثر ہے، دنیا میں آپ کو جہاں کہیں اللہ کے نیک بندے نظر آئے، برائیوں سے پاک لوگ نظر آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا، اس مبارک نام القدوس جل جلالہ کا اثر ہے۔ دوسرا اس کا اثر یہ ہے کہ جب وہ القدوس ہے، بہت زیادہ پاک ہے، تو وہ بندوں کے لیے بھی پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توابین کو، بار بار توبہ کر کے اپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، المتطہرین، اور جو اپنے جسم کو بہت زیادہ پاکیزہ رکھنے والے ہیں، ہر طرح کی آلائشوں سے، گندگیوں سے، نجاستوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ طہارت چاہتا ہے، اسی لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ القدوس ہے اس لیے اس نے چونکہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور اس کو معلوم تھا کہ انسان گندا ہو جائے گا، گناہ کر کے آلودہ ہو جائے گا، نجاست میں لٹھڑے گا، تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ اور توبہ جب بندہ کرتا ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے، پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ القدوس توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور بندے کو پاکیزہ کر دیتا ہے، گناہوں کے میل کو، گناہوں کی نجاست کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ تو جن لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے ان پر بھی لفظ القدوس کی تجلی پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ القدوس ہے، اس لیے اس نے ایسے احکامات بیان فرمائے جس میں ظاہر اور باطن کی طہارت و پاکیزگی، وضو کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ اعضائے وضو جو ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، سر یعنی خیالات ہے، ہاتھ پیر ہے، یہ وہ اعضاء ہیں جو سب سے زیادہ گناہوں میں آلودہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس نے وضو کا حکم دیا، اور جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء جہاں دھوتا ہے، ظاہری میل پانی سے دور ہوتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے ہونے والے گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں۔ تو یہ وضو کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، اور مال کی پاکیزگی کے لیے اس نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اس کے ذریعے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہر پاک چیز پسند ہے، تو اس نے پاکیزگی والے احکامات دیے، دلوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا اور ظاہر کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا، ہر طرح کی نجاستوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک القدوس جل جلالہ کا اثر ہے۔ یہ تو معرفت ہوئی۔ اب اس کے آگے تقاضے اس کے کیا ہے، یعنی یہ نام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نام کو ہم نے جان لیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس نام پر ایمان اور اعتقاد، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ماننا کہ اللہ القدوس ہے، ہر طرح کے عیوب سے پاکیزہ ہے، انسانوں کی ذہن کی رسائی جس کمال تک پہنچتی ہے اس سے بھی اس کی ذات آگے ہے، اس بات پر ایمان رکھنا، اس بات کا عقیدہ اور اعتقاد رکھنا، یہ اس نام کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ نمبر 2، جو ذات ہر عیب سے پاک ہو اور اتنے کمالات والی ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ انسان کی فطرت ہے، ہر اچھی چیز سے وہ محبت کرتا ہے، تو اللہ سے اچھا کون؟ ہر پاکیزہ چیز انسان کو پسند ہے، تو اللہ سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟
لہذا اس نام کو جاننے کے بعد، اس کی معرفت کے بعد ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور زیادہ بڑھنی چاہیے کہ وہ کتنا پاک ہے، اور ایسی پاک ذات سے کیوں محبت نہ کی جائے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یعنی حیوان و جانوروں سے اوپر کا درجہ دیا ہے، تو جو آدمی القدوس کی معرفت حاصل کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تخلق بھی اخلاقی لائے، یعنی اللہ کی جو صفت ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے خیالات کو اور علم و عمل کو حیوانیت سے، بہیمیت سے، جانوریت کے تقاضوں سے پاک رکھے۔ خیالات جانور کی کیا ہوتے ہیں؟ ہر وقت اس کا کام پیٹ اور شرم گاہ، ہر وقت اسی کے ارد گرد اس کی سوچ رہتی ہے کہ کہاں کھاؤں اور کہاں اس کو نکالوں۔ انسان کو اللہ نے جب یہ نام کی معرفت دی تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے خیالات کو، اپنے ارادوں کو انہی کھانے پینے کی چیزوں پر، انہی لباس پر، انہی نکاح پر اور انہی چیزوں کے پیچھے گمائے نہ رکھیں، بلکہ اپنی سوچ کو بلند رکھیں، اعلیٰ معانی کو سوچیں، گندی سوچ نہ رکھیں۔ کچھ قلوب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی ان کے خیالات اتنے عالی ہوتے ہیں، کمالات کو سوچتے ہیں، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو خس و خاشاک کے پیچھے، گھاس کے تنکوں کے پیچھے اور نجاست کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ تو اپنے خیالات کو بلند و بالا رکھیں، خیالات کو پاکیزہ بنائے، ارادوں کو پاکیزہ بنائے، علم کو اعلیٰ بنائے کہ وہ علم ایسی چیزوں کا ہو جو اعلیٰ ترین چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرتا رہے، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اپنی سوچ کو مقدس بنائے، اپنے دل کو مقدس اور پاکیزہ بنائے، اور اپنے اعمال کو مقدس اور پاکیزہ بنائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا تقاضا ہے، اور اس نام کا ہمارے ذمے اس نام کا ہمارے اوپر یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم اللہ القدوس ہے، بہت پاک ہے، تو وہ کیسی چیزوں کو قبول کرے گا؟ جو پاک ہوگی۔ جو القدوس سے قریب ہونا چاہے اس کو اپنے آپ کو بھی مقدس بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنانا پڑے گا۔ اور نحن نقدس لک کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فرشتے یوں کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ أَنفُسَنَا لَكَ، اور آپ کی خاطر ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے رہتے ہیں، ہر طرح کی اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس سے تقدیس پر اثر پڑتا ہے۔ لہذا ہمیں القدوس کا قرب چاہیے، تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنے اعضاء کو، ہر چیز کو ہم پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کریں، حتی الامکان ناپاکیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اور اب اس کے بعد دو عمل ہمیں کرنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح جو ہم مشہور ہے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اس کے علاوہ کبھی کبھی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ سبحان اللہ کے ساتھ سبوح، یہ بھی اسی تسبیح کا لفظ ہے، سبوح فعول کے وزن پر ہے، قدوس یہی لفظ القدوس بھی استعمال کرتے تھے۔ تو رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خاص کر کے نفل نمازوں میں، ابھی رمضان چلتا ہے، راتوں کو نمازیں پڑھتے، قیام اللیل، تہجد، اشراق چاش، ان رکوع اور سجدوں میں جو مشہور تسبیح ہے اس کے علاوہ یہ تسبیح بھی پڑھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو یہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ تسبیح پڑھنا چاہیے کثرت سے۔ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیں گے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو وہ تو پہلے سے پاک ہے۔ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک انسان بھی تسبیح بیان نہ کرے تب بھی وہ تو پاک ہے ہی، جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ پاک تھا، اب بھی پاک ہے اور ہمیشہ تک وہ پاک ہے۔ تو ہمارے تسبیح پڑھنے سے وہ پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ تو پاک ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر
تسبیح پڑھنے والے کو عیوب سے، برائیوں سے، گناہوں سے پاک کر دیتے۔ تو رکوع سجدے میں خاص طور پر اس تسبیح کا اہتمام کرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو یہ تسبیح پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی قداست اور پاکیزگی عطا فرمائیں گے، دل دماغ کو اور اعضاء جوارح کو برائیوں سے پاک کر دیں گے۔ اور اسی طرح وتر کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد جو وتر پڑھتے ہیں، اس وتر کی 3 رکعت میں جب سلام پھیر دے تو پھر پڑھنا ہے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ تھوڑا کھینچ کر بلند آواز سے پڑھنا ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس اور سبحان الملک القدوس، اس طرح 3 مرتبہ یہ وتر کے بعد پڑھنا۔ ان دونوں عملوں کو لازم کر لیں آج سے ہی انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اس معنی کو سمجھ کر آپ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ پڑھنے والوں کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ اس نام سے متعلق ایک واقعہ ذکر کر کے اس نام کے بارے میں باتیں ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفیاء میں مشہور ہے۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے کے کنارے پر ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ راستے کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، مسلمان ہے لیکن راستے کے کنارے پر شراب کے نشے میں دھت ہو کر پڑا ہے، اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، جیسے عام طور پر شرابیوں کو ہوتا ہے، منہ سے جھاگ اور ناپاک چیز، شراب کے اثرات قطرے نکل رہے تھے۔ ان کی نظر پڑی تو دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ کس چیز نے اس بندے کا یہ حال کر دیا کہ اس کا منہ ناپاک ہو گیا، شراب ناپاک ہے، اس کے سے نکلنے والی جھاگ ناپاک ہے، اس نے اپنا منہ ناپاک کر لیا، حالانکہ اسی منہ سے وہ اللہ کا مبارک نام لیتا ہے، تو اس کا منہ کیوں ناپاک؟ اتنا پاک نام جس منہ سے لیتا ہے، اس منہ کو اس نے ناپاک کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ گئے، پانی لائے، اس کو اٹھایا اور اس کا منہ صاف کیا اور چلے گئے۔ جب وہ آدمی نشے سے ہوش میں آیا، نشہ ختم ہوا، لوگوں نے اس کو واقعہ بیان کیا کہ اتنے بڑے بزرگ ابراہیم ابن ادہم آئے تھے اور انہوں نے تیرا اس طرح منہ صاف کیا، اور وہ یوں کہہ کر گئے کہ اتنا پاکیزہ نام جس منہ سے لیتا ہے اس منہ میں یہ ناپاکی ڈالتا ہے۔ اس کے اوپر اس کا اتنا اثر پڑا، اس نے توبہ کر لی، شراب چھوڑ دی اور اس نے پاکیزگی کی زندگی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کو خواب میں دکھایا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا ابراہیم طہرت فمہ من اجلنا فطہرنا قلبہ من اجلی، اے ابراہیم تو نے ہمارے خاطر اس کے منہ کو پاک کر دیا تو ہم نے تیری خاطر اس کے دل کو پاکیزہ کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نام کا اثر، کہ جس اللہ کا نام اتنا پاکیزہ ہے تو جس زبان سے اللہ کا نام لیا جائے اس زبان کو پاکیزہ بنائے، اس زبان سے جھوٹ نہ نکالے، اس زبان سے گندی باتیں نہ نکالے، اس زبان سے غیبت، چغلی، بہتان اور اس طرح کی گندی چیزیں اپنی زبان پر نہ لائے، گندی چیزوں کو اپنی زبان پر نہ رکھیں اور ان چیزوں سے اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے القدوس۔ اللہ تعالیٰ اس نام کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ دوسرا نام ہے، لیکن وقت ابھی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اس لیے آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل اللہ کا مبارک نام السلام پڑھیں گے اور اللہ کی سلامتی پائیں گے انشاءاللہ۔ اور کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ اسباق الحمدللہ آپ حضرات سنتے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت خاصہ عطا فرمائے، اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں ہیں، اس کی دعوت بھی چلائے، اپنے دوسرے بھائی بہنوں تک بھی اس بات کو پہنچائے تاکہ اس کا ذریعہ ہم بنیں اور ہمیں بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ دریافت کر سکتے ہیں، کامنٹ میں لکھ کر بھی پوچھ سکتے ہیں، ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی شان نشان بدلا ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں خاص اپنی معرفت عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں، کل بھی میسیج آیا تھا، بہت سے حضرات کا انتقال بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل ترین مغفرت فرمائے،
اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو شفا عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ بیماری بہت پھیل رہی ہے، خاص طور پر دوسرے حضرات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔